وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بھائیو، آج ہمارے پاس جو سوال ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، کہ جادو کی وجہ سے اٹھرا کا ہونا اور اولاد کا نہ بچنا، تو اس کا کیا علاج ہے، اس کے بارے میں کوئی کیا رہنمائی ہم آپ کی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں، جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے بڑے سارے انسان کے ساتھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ بھائیوں دیکھیں، اگر ہم صبح و شام کے اذکار کے اندر رہتے ہیں، ہم نمازوں کے اندر رہتے ہیں، ہم غیر شرعی کام نہیں کرتے، ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور اسی طرح سود سے بچتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ جادو کا ہونا، نظر بد کا ہونا، جنات کا اثر انداز ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ پاک کے اذن سے ہوتی ہیں۔ میرا اللہ چاہتا ہے تو یہ ہوتی ہیں۔ جنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اگر ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے بھی ہیں تو میرے اللہ کی رسی جب ڈھیلی ہوتی ہے، میرے اللہ کی طرف سے جب ارادہ ہوتا ہے، میرے اللہ کا اذن ہوتا ہے، تو یہ ہمارا نقصان کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا تعلق جو ہے بالکل خالص ہو، اللہ کی عبادات کے اندر ہم اپنا وقت صرف کریں، اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی بچت ہے ہماری، میرے پیارے بھائیوں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسے شر سے، ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح میری بہنیں، میرے بھائی، شارٹ کٹ کے چکر میں مت پڑا کریں، اللہ کا ذکر کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اعمال ہمارے وہ قبول ہونے ہیں میرے پیارے بھائیوں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ بہت سے ایسے اعمال ہوں گے، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن وہ ان کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ہوا میں گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیوں اڑائے کیوں جائیں گے وہ نیک اعمال؟ کیوں اڑیں گے؟ کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے حبدار ہیں، نبی سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں کی ایک کنڈیشن ہے، اس دعوے کو، اس کلیم کو ہم اس وقت ثابت کر سکتے ہیں، سچا ثابت کر سکتے ہیں، جب ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ہمارا ہر عمل قبول ہوگا اللہ کے فضل سے، اگر وہ نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب یہ جادو، جو یہ معاملات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے شیاطین اور جادوگر حضرات ہمارے اوپر ہمارے اوپر یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا نقصان ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہ معاملات ہمارے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک دستک ہوتی ہے کہ سیدھے رستے پہ آ جاؤ، میں تمہیں اپنے رستے پہ لانا چاہتا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم نے گمراہی کی طرف نہیں جانا، اندھیرے کی طرف نہیں جانا، ہم نے ظلمت کی طرف نہیں جانا، ہم نے اللہ کے رستے کی طرف آنا ہے، انشاءاللہ اس روشنی کی طرف آنا ہے جو انشاءاللہ ہمیں سیدھی جنت میں لے کے جائے گی۔ وہ رستہ صراط مستقیم ہے، قرآن و سنت والا رستہ ہے، اس کے اوپر آئے، اللہ کے حکم سے آپ کے معاملات سب آسان ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جن بہنوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جن کی اولاد نہیں بچتی، یا ان کو مطلب ان کا حمل بھی نہیں ٹھہرتا، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، یہ جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جادوگر حضرات جادو جب کرتے ہیں تو جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جو انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، انسان کے خون کے اندر شامل ہو کے انسان کی رگوں کے اندر، عورتوں کی رگوں کے اندر یہ دوڑتا ہے، اور اسی طرح رحم میں جا کے ٹھوکر لگاتا ہے، جس سے حمل نہیں ٹھہرتا، معاملات خراب ہوتے ہیں۔
استحاضہ کا مسئلہ بھی ان کا چلتا رہتا ہے، بعض اوقات اس کو روک دیتا ہے، حمل اس کو حیض کو روک دیا جاتا ہے، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس سے پھر اولاد ہوتی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اسی طرح جیسے یہ عورت کو افیکٹ کرتا ہے، مرد کو بھی افیکٹ کرتا ہے، مرد کے بھی دماغ میں چلا جاتا ہے، خون جسم میں شامل ہو کے اس کے دماغ کو جہاں سے شہوت آتی ہے اس حص کو روک دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں ان چیزوں کی وجہ سے، یہ شیاطین کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب ان سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، رات کے اذکار پڑھیں، اور اخلاص فلق ناس کو پڑھنا شروع کر دیں کثرت کے ساتھ، کم از کم 100 دفعہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ پڑھائیاں بہنوں کو بتاتا ہوں جو انہوں نے کرنی ہے۔ کالی مرچ لے لینی ہے، زیتون کا تیل لے لینا ہے، اجوائن لے لینی ہے، اور پانی لے لینا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ دم کرنا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے اوپر 100 ٹائمز ڈیلی۔ پھر اللہ کے نام ہیں یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا متیع، اس کو پڑھیں 100 ٹائمز صبح، 100 ٹائمز شام کو، یہ پڑھیں۔ اور ایک دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، اس کو پڑھیں۔ سورہ محمد 1 دفعہ پڑھیں، اور یہ درود ابراہیمی اول آخر 7 دفعہ پڑھ لیں ساری پڑھائی سے پہلے۔ انشاءاللہ اس پڑھائی کو ان چیزوں کے اوپر تھتکار لیں، دم کر لیں، اور ان چیزوں کا استعمال کریں نہار پیٹ صبح کو۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کے جسم میں جو بھی بیماری ہے شیطان کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ پاک ان کو صحت دیں گے۔ اب میرے پیارے بھائیوں آپ انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر جب آپ عمل کرتے ہیں تو یقین کامل بنا لیا کریں اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا دینی ہے۔ اللہ کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تو نے ہمیں شفا دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 نفل روز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا یہ معاملہ حل ہوگا، بہت جلدی اثر کرے گا۔ اور اگر اس کے اندر ساتھ آپ استغفار کرنی شروع کر دیں، آپ کم از کم دن میں 700 دفعہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کریں، تو انشاءاللہ اور بھی جلدی آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مزید شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایمان کی حفاظت کریں، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت کرے۔ یہ دین کا کام ہے، لوگوں تک یہ اویئرنیس دیا کریں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے لیے آپ کا بھی، ہم سب کا یہ کام ہے، یہ ہم سب کا مشن ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈالے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔